ہم اپنی جانیں قربان کر دیں. اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا آپ جو جنت میں چلے جائیں گے اب جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب قرآن پاک کے اندر ذکر آتا ہے اب جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جنت کے اندر جس کو وہ چاہیں گے جو ان کی خواہش ہوگی اب جو ان کے نفس پسند کریں گے. اب جنت کے اندر ہر وہ شے موجود ہوگی. اب جنت میں پہنچ کر کوئی جنت سے باہر جانے کی تمنا نہیں کرے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شہید ہے اب جنت میں پہنچا ہے طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ تمنا کرتا ہے والد وہ مجھے زندگی عطا فرما میں پھر تیرے نام پہ جان کروں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب غور کیجیے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شہید بار بار تمنا کیوں کر رہا ہے؟ اب نعمتیں ہیں لیکن شہادت کے اندر جو مزہ آیا ہے اب نعمت والے کا کیا ہوا؟ جس نے جنت کو پیدا کیا جس نے دوزخ کو پیدا کیا جس نے موت و حیات کو پیدا کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جس نے شجر و حجر کو پیدا کیا اب ساری کائنات کا جو خالق ہے اب ایک جان کا نذرانہ دیا جاتا ہے. اب ادھر دشمن کے وار ہوتے ہیں اب ادھر خالق کائنات بلا حجاب اپنے دیدار سے مشرف کرتے ہیں. اب یہ ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہے. اب یہی تو وجہ ہے شہید جنت کے اندر ہے جو وجہ اس مالک کے دیدار کے اندر ہے. اب جنت کی نعمتوں کے اندر وہ مزہ نہیں ہے. اور سامعین وقار یہ تو عام شہید کی بات ہے. اسی طرح حاضری کی ایک دوسری جہت بھی بیان ہوئی ہے اور حاضری کی دوسری جہت ہے. اب جب وہ اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور اس کی روح نفس اچھلی سے پرواز ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے اپنے پروں سے سایہ بن جاتے ہیں. اب ان پہ سایہ کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ تیسری حضرت عبداللہ کے متعلق ہے. حضرت جابر کہتے ہیں اب میرے والد جب شہید ہوئے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لائے. اب ایک عورت رو رہی تھی. میرے آقا نے جب آواز سنی آپ نے فرمایا کہ یہ رونے والی کون ہے؟ اب بتایا گیا یہ حضرت عبداللہ کی بہن ہے اب بھائی کے فراق میں رو رہی ہے. اب میرے آقا نے فرمایا کہ تو رو نہیں اللہ نے تیرے بھائی کو مقام یہ عطا کیا ہے کہ مالک نے فرشتے بھیجے ہیں اور فرشتے نے اپنے پروں سے سایہ کر رکھا ہے. سامنے وقار یہ تو بات عام شہید کی ہے. اب پھر دیکھیں جس کو میرے آقا نے اپنے کندھے پہ سوار کیا اب ذرا اس کی طرف تو دیکھیں. اب میرے آقا نماز پڑھتے ہیں اور میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں. اب وہ شہزادے آتے ہیں اور شہزادے آ کر سرکار کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں. میرے آقا سجدہ رفع کرتے ہیں اور پھر ان کو آہستہ سے بٹھا دیتے ہیں اور پھر جب نماز مکمل ہوتی ہے اب شہزادے سرکار کی گود میں کھیلتے ہیں. سامعین وقار میرے آقا خطبہ دے رہے ہو حالانکہ حکم امت کو یہ ہے کہ جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو اب جمعے کا خطبہ ہے اب یہ مسئلے کو غور سے سنیے. اب جمعہ کا خطبہ ہے اب عید کا خطبہ ہے. اب میرے آقا نے فرمایا لا صلاۃ ولا کلام. جس وقت خطبہ پڑھا جائے اب اس وقت نہ تو کسی سے گفتگو کرنی ہے اور نہ ہی نماز ادا کرنی ہے. اب یہ خیال کیا کریں ہم کیا کرتے ہیں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. جب خطبے کی آذان ہوتی ہے اب گھر سے چلتے ہیں اب کچھ وقت راستے میں گزرتا ہے اب پھر مسجد میں آ گئے پھر وضو کیا ابھی امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں ہم اپنے وقت کی بچت کر رہے ہیں. باہر کھڑے ہو کر آپ نے سنتیں شروع کر دی. بھئی ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے نماز کے ساتھ گر جائیں گے بڑی جلدی ہے. اب مسئلہ نہیں سنا جلدی بڑی ہے.
آئے ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے، لہذا ہم پہلے سنت ادا کر لیں۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو لا صلاۃ ولا کلام، اب اس خطبہ کے دوران نہ کسی سے گفتگو کرنی ہے اور نہ ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیں خطبہ سے پہلے وقت ہے تو سنتیں ادا کر لیں۔ اگر خطبہ شروع ہو گیا اور یہ جو آذان دی جاتی ہے اب یہ بھی خطبہ کا ایک حصہ ہے اور اس خطبے کے دوران صلاۃ اور کلام نہیں ہے، اسی طرح یہ جمعہ کی جو آذان دی جاتی ہے اب اس کا بھی وہی حکم ہے کہ آذان سے پہلے سنتیں ادا کر لیں۔ آذان شروع ہو جائے توجہ سے آذان بھی سنیں اور خطبہ بھی سنیں اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر سنت رہ گئی تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے امت کو حکم یہ ہے، اب میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ دے رہے ہوں اور یہ شہزادے تشریف لائیں، اب میرے آقا اپنا خطبہ چھوڑ دے اور ان کو اٹھائیں، اپنے سامنے لا کر بٹھا دے۔ سرکار اتنی محبت کر رہے ہیں، اب آپ تشریف لائیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں سرکار تشریف لائے ہیں، سرکار کے ایک کندھے پہ جناب حسن ہے، اب دوسرے کندھے پہ پیارے حسین ہیں، سرکار اس ترتیب سے تشریف لاتے ہیں۔ اور میں جب حسن اور حسین کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اے حسن اے حسین اب تمہاری سواری کتنی خوب ہے، اب تمہاری سواری کتنی خوب ہے۔ اب میرے آقا رحمت عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے عمر اب ان سواروں کو کہہ رہے ہو کہ ان کی سواری کتنی خوب ہے، اب ذرا دیکھو یہ سوار کتنے خوب ہے، یہ سوار کتنے خوب ہے۔ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اب سرکار کی تصویر دیکھنی ہو، سرکار کی چھبی دیکھنی ہو، آپ پیارے حسن کو پیارے حسین کو دیکھ لیں، پیارے حسن کو دیکھیں، پیارے حسین کو دیکھیں۔ اب دونوں شہزادے جب مل کر بیٹھتے ہیں اب شفیع مصطفیٰ بنتے ہیں۔ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے شہزادے جو حسن تھے اب سر سے لے کر اونک یہ گردن تک اب یہ چہرہ تھا، اب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے سے مشابہت رکھتے تھے اور پھر اونک سے لے کر یہ جو ناخن ہے اب یہ باقی جسم جو ہے اب رنگ کے لحاظ سے وزن کے لحاظ سے اب یہ پیارے حسین کا جو جسم سرکار سے مشابہت رکھتا ہے اور یہ دونوں شہزادے مل کر شفیع مصطفیٰ بنتے ہیں۔ آئیے دیکھیے سرکار کتنی محبت کرتے ہیں، اگر شہزادے پیاسے ہوں اور بچپن کے اندر سرکار ان کی پیاس کیسے دور کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک سفر کے اندر تھے اور اچانک شہزادوں کے رونے کی آواز آتی ہے اور میرے آقا جب شہزادوں کی آواز سنتے ہیں اور سرکار اپنی سواری کو تیز کرتے ہیں، آپ اس سفر کے اندر شہزادے بھی موجود ہیں، سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی موجود ہیں اور شہزادے رونے لگتے ہیں۔ آپ میرے آقا اپنی سواری کو تیز کرتے ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں۔ آپ میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ السلام نے جب پوچھا تو شہزادی نے عرض کیا ابا حضور کے پیاسے ہیں۔ اب میرے آقا فوراً مشکیزے کی طرف جاتے ہیں، لیکن اتفاق سے وہ مشکیزہ بھی پانی سے خالی تھا۔ اب لشکر سے پوچھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس لشکر کے اندر پانی موجود نہیں تھا۔ اب دیکھیے غور کیجیے، حدیبیہ کا مقام ہو، سرکار کے غلام پیاسے ہو، انہیں پانی کی ضرورت پڑ جائے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے آقا ہمیں پانی کی ضرورت ہے،
اب پیاس بھی دور کرنی ہے، سواریوں کو بھی پلانا ہے، اب وضو بھی کرنا ہے، اب ضرورت ہے۔ اب میرے آقا رحمت دو عالم سرور کائنات علیہ السلام برتن منگواتے ہیں، اپنا ہاتھ اس برتن کے اندر رکھتے ہیں، اب ہاتھ سے پانی کے نسلے بہ پڑتے ہیں، اور مدینہ طیبہ ہو، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، خطبہ کے دوران سرکار کا غلام کھڑا ہو کر عرض کرے کہ پیارے آقا دعا کیجیے، اب بارش نہیں برس رہی، پانی کی ضرورت ہے، اب مویشی بھی ہلاک ہو رہے ہیں، اب دعا کیجیے۔ اب میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اب ابھی خطبہ پورا نہیں ہوتا، نماز مکمل نہیں ہوئی، اب آسمان بارش برسا دیتا ہے، اور پھر ہفتہ پورا گزر جاتا ہے، اب دوسرا جمعہ آتا ہے، اب پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، پھر آپ دعا کر دیتے ہیں اللہم حوالینہ ولا علینا، کہ یا اللہ ہمارے اوپر نہ ادھر ادھر بشاک برستی رہے۔ اب بارش رک جاتی ہے، اب میرے آقا کے پاس پانی کی شکایت ہوتی ہے، میرے آقا کنویں کے اندر لوہے دہن ڈال دیتے ہیں، اب وہ کنواں پانی سے بھر جاتا ہے، اب پانی کی ضرورت پڑ جائے، اب میرے آقا وضو کر کے کلی فرما دے، اب کنواں پانی سے بھر جاتا ہے، لیکن آج میرے آقا نے نہ برتن کے اندر ہاتھ رکھا، نہ آسمان کی طرف